السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الاول فی المنطق، پہلی قسم منطق کے بیان میں ہے۔ شارح بیان فرماتے ہیں کہ ما قبل میں جو کہا گیا تھا کہ ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، اس عبارت میں جو یہ جملہ ذکر کیا گیا فی تحریر المنطق والکلام، تو اس جملے کے ذریعے سے ضمنی طور پر جان لیا گیا تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ کا یہ رسالہ جس کا نام تہذیب ہے یہ دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک قسم منطق کے بیان میں ہے اور دوسری قسم علم کلام کے بیان میں ہے۔ تو یہ بات فی تحریر المنطق والکلام کے ضمن میں ہی جان لی گئی تھی کہ جو رسالہ تہذیب ہے یہ دو قسموں پر ہے، ایک قسم منطق کے بیان میں ہے اور دوسری قسم علم کلام کے بیان میں ہے، لیکن اس کی تفصیل کو ہم نے نہیں جانا تھا، اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہوئی تھی، لہذا اسی کی تفصیل کرنے کے لیے یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے علیحدہ سے فرمایا القسم الاول فی المنطق، پہلی والی قسم کیا منطق کے بیان میں ہے، پہلی والی قسم منطق کے بیان میں ہے۔ جب آپ نے اتنا ملاحظہ کر لیا تو اب ایک سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب بھی دیا جائے گا، پہلے اس سوال کو آپ ذہن نشین کریں۔ سوال یہ ہے کہ قسم اول سے مراد کیا ہے؟ منطق ہے، اس لیے کہ تہذیب کی دوسری قسم اس سے مراد علم کلام ہے، تو اب پہلی قسم سے مراد کیا ہوگا؟ علم منطق، پہلی قسم سے مراد علم منطق۔ لہذا جب ہم القسم الاول سے مراد منطق لیں گے تو اب مطلب عبارت کا یہ ہوگا کہ المنطق فی المنطق، القسم الاول سے مراد کیا ہے؟ منطق ہے، لہذا اب ہم اس منطق کو یہ القسم الاول کی جگہ رکھ دیں گے اور کہیں گے المنطق فی المنطق، کہ منطق کے بیان میں، تو یہ جناب والا ظرفیت الشیء الی نفسہ ہوا، ظرفیت الشیء الی نفسہ ہوا، یعنی کہ ظرف اور مظروف دونوں کے دونوں ایک ہو گئے۔ ظرف و مظروف ایک نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پر ظرف و مظروف ایک ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں ظرفیت الشیء الی نفسہ، جو کہ جناب والا جائز نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ جب القسم الاول سے مراد آپ منطق لے رہے ہیں اور آگے بھی یہ ذکر کیا ہے فی المنطق، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ المنطق فی المنطق، منطق کے بیان میں ہے، تو فی المنطق جار مجرور سے مل کر جو ظرف واقع ہو رہا ہے، اس ظرف اور اس سے پہلے کیا ہے القسم الاول، یہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے، تو ظرف و مظروف کا ایک ہونا یہی کہلاتا ہے ظرفیت الشیء الی نفسہ، جو کہ جائز نہیں ہے، لہذا اس عبارت کو لے کر مصنف علیہ الرحمہ کی ظرفیت الشیء الی نفسہ کا قول کرنا لازم آتا ہے۔ اس کا جواب شارح نے اس طریقے سے دیا ہے کہ یہاں پر ظرفیت الشیء الی نفسہ لازم نہیں آتا، اس لیے لازم نہیں آتا کہ القسم الاول سے مراد یہاں پر الفاظ ہیں اور فی المنطق سے مراد کیا ہے؟ معانی ہے، معانی، لہذا اب عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان هذه الالفاظ فی بیان تلک المعانی، کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہیں، یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہیں۔ تو القسم الاول سے جب ہم مراد کیا لے لیں گے؟ الفاظ لے لیں گے، اور منطق سے مراد ہم کیا لے لیں گے؟ معانی لے لیں گے، تو اب دیکھیے ظرف و مظروف دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، جب دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو ظرفیت الشیء الی نفسہ لازم نہیں آئے گا۔ دیکھیے القسم الاول فی المنطق قد علم ضمنا من قوله فی تحریر المنطق والکلام، شارح بیان فرماتے ہیں کہ مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام کے ضمن میں جان لیا گیا تھا کہ انا کتابہ ھذا، کہ ان کی یہ کتاب یعنی کہ رسالہ تہذیب مرتب، یہ ترتیب دیا گیا ہے علی قسمین، دو قسموں پر، قسم فی المنطق، ایک قسم کیا منطق کے بیان میں ہے، وہ قسم فی الکلام، اور دوسری قسم کیا ہے؟ کلام کے بیان میں ہے۔
وَلَمْ يُعْلَمْ تَفْصِيلُهُمَا لیکن ابھی تک ان دونوں کی تفصیل کو نہیں جانا گیا تھا. فَفَصَّلَ تو اب مصنف علیہ الرحمٰن نے علیحدہ سے ذکر کر اس کی تفصیل کر دی. وَبَيَّنَ اور بیان کر دیا کہ أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ فِي الْمَنْطِقِ کہ پہلی قسم جناب والا منطق کے بیان میں ہے. اب وہی سوال ہوگا کہ قسم اول سے مراد جب منطق ہے تو اب مطلب ہوا المنطق فی المنطق، تو ظرفیت الشیء ہے، ظرفیت الشیء الی نفسہ ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. اسی سوال کا جواب شارح عنایت فرماتے ہیں وَأَرَادَ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ قسم اول سے مراد لیا گیا ہے الالفاظ الفاظ کو، وبالمنطق اور منطق سے مراد کیا لیا گیا ہے المعانی معانی کو. فَيَصِيرُ الْمَعْنَى تو اب القسم الاول فی المنطق اس عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي بَيَانِ تِلْكَ الْمَعَانِي کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہے. فَلَا يَلْزَمُ ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ تو اب اس وقت ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آئے گا. لفظ قسم کے تعلق سے شارح وضاحت فرماتے ہیں کہ القسم قاف کے کسرے کے ساتھ ہے جس کا معنی آتا ہے حصہ، نصیب و حصہ، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ جمع آتی ہے اقسام، اس کی جمع اقسام آتی ہے. الاول اول کو لغت میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اول کو لغت کے اعتبار سے آخر کی نقیض کہا جاتا ہے، آخر کی نقیض کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو آخر کی نقیض ہو اس کو اول کہتے ہیں. اور اصطلاح میں اول کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں شارح اصطلاح میں اول کہتے ہیں ایسے فرد کو کہ اس فرد کے علاوہ اسی کے جنس سے کوئی اس پر سابق نہ ہو اور نہ ہی کوئی اس سے مقارن ہو. اول اصطلاح میں ایسے فرد کو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اسی جنس کا ہو اور نہ ہی کوئی اس فرد کے مقارن ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح میں اول کہتے ہیں. فرماتے ہیں والقسم بالکسر النصیب والحظ، قسم کسرے کے ساتھ یہ نصیب و حصے کو کہا جاتا ہے. والجمع اقسام اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اقسام آتی ہے. والاول لغۃ النقیض الاخر اور اول لغت کے اعتبار سے دوسرے آخر کی نقیض ہے. واصطلاحا اور اصطلاح کے اعتبار سے اول کہتے ہیں فرد ایسے فرد کو لا یکون غیرہ من جنسہ کہ اس کے علاوہ اسی کی جنس سے سابقا علیہ اس پر کوئی سابق نہ ہو، یعنی کہ اس سے پہلے اسی کی جنس سے کوئی اور فرد نہ ہو. ولا مقارن لہ نہ ہی اس کے مقارن ہو. آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مقدمۃ، اس لفظ کو آپ مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مقدمۃ پڑھیں گے جب آپ تو اس کا معنی ہوگا آگے کرنے والا، جب مقدمۃ پڑھیں گے آپ تو اس وقت اس کا معنی ہوگا آگے کیا ہوا. چونکہ اس میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان کے اندر دونوں باتوں کی صلاحیت ہے. وہ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان آگے ہو جاتا ہے، لہذا وہ چیزیں آگے کرنے والی بھی شمار کی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مقصود سے پہلے ہیں، یعنی کہ مقصود سے آگے کی ہوئی ہیں. لہذا جب ہم اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ مقدمے میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہ اپنے طالب کو آگے کر دیتی ہیں، لہذا اس وقت ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ مقدمہ پڑھیں گے. اور جب ہم اس بات کا لحاظ کریں گے کہ مقدمے میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہ مقصود سے آگے کی ہوئی ہوتی ہیں تو اس وقت ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ مقدمہ پڑھیں گے. یہ مقدمہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ شارح نے اس کے تعلق سے بہت نفیس گفتگو بیان فرمائی ہے. شارح بیان فرماتے ہیں کہ مصنفین کی یہ عادت جاری ہو گئی ہے کہ وہ مقصود کو شروع کرنے سے پہلے کلام کا ایک جملہ لاتے ہیں کہ جس کلام میں اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع، اس علم کی غرض و غایت کو تحریر کیا جاتا ہے، اور جس میں یہ تینوں چیزیں لکھی جاتی ہیں. مصنفین اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ مقدمہ رکھتے ہیں.
تو مصنفین کی چونکہ یہ عادت پڑ گئی ہے کہ وہ مقصود کو شروع کرنے سے پہلے جس میں تعریف موضوع غرض غایت کو لکھا جاتا ہے اس کو مقدمہ نام دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی مصنف علیہ الرحمہ انہی مصنفین کی اتباع کرتے ہوئے کیا لے کر کے آئے؟ مقدمہ لے کر کے آئے۔ یہ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مقدمہ کیوں لے کر کے آئے۔ اب رہی وہ چیزیں جو مقدمے میں ذکر کی جاتی ہیں، یعنی کہ تعریف موضوع غرض غایت، تو ان تینوں چیزوں پر مقدمے کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے؟ ان تینوں چیزوں پر مقدمے کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقدمہ جناب والا یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ کیسے ماخوذ ہے؟ مقدمۃ الجیش سے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کے اس حصے کو کہتے ہیں جو آگے رہ کر پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ ہموار کرتا ہوا آتا ہے، پیچھے آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس لشکر کے حصے کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ لہذا جس کلام میں تعریف موضوع غرض غایت کو تحریر کیا جاتا ہے اس کو مقدمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ لشکر کا حصہ جو آگے رہ کر پیچھے آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان شروع میں تعریف موضوع غرض غایت کو جان لیتا ہے تو اس کے لیے مقصود کو حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا آسانی پہنچانے کے پیش نظر اس کو مقدمۃ الجیش سے کیا ہو گئی؟ مناسبت حاصل ہو گئی۔ لہذا مقدمۃ الجیش سے مناسبت حاصل ہونے کی وجہ سے کہ تعریف موضوع غرض غایت جس میں ذکر کی جاتی ہے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ مقدمہ رکھ دیا۔ مقدمہ جناب والا دو قسم پر ہوتا ہے، ایک قسم کا نام مقدمۃ العلم ہے اور دوسری قسم کا نام مقدمۃ الکتاب ہے۔ مقدمۃ العلم کہتے ہیں کہ جس پر علم کے مسائل کا شروع کرنا کیا ہو؟ موقوف ہو۔ جس پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو اس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ اور مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں کتاب کا وہ حصہ جو مقصود سے پہلے لایا گیا ہو تاکہ مقصود سے اس حصے کی وجہ سے ربط اور تعلق پیدا ہو جائے۔ تو مقدمۃ الکتاب کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جو مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے۔ کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکہ اس حصے کے ذریعے سے مقصود سے تعلق اور ربط پیدا ہو جائے۔ تو مقدمے کی دو قسمیں ہوئیں، ایک کا نام مقدمۃ العلم، دوسری قسم کا نام مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کہتے ہیں کہ جس پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو۔ مقدمۃ العلم جناب والا تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس علم کی تعریف پر، اس علم کے غرض غایت پر، اس علم کے موضوع پر۔ لہذا جب یہاں پر مقدمے سے مراد کیا لیا جائے گا؟ مقدمۃ العلم، اور مقدمۃ العلم کہتے ہیں جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو، اور مقدمے میں چونکہ تین چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، تعریف موضوع غرض غایت، تو اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ علم کا شروع کرنا تعریف موضوع غرض غایت پر موقوف ہے۔ تعریف موضوع غرض غایت پر موقوف ہے یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب مقدمے سے مراد یہاں پر مقدمۃ العلم ہے تو مقدمۃ العلم کہتے ہیں جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو۔ اور دوسری بات آپ یہ جانتے ہیں کہ مقدمۃ العلم میں تین چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، تعریف موضوع غرض غایت، تو اب حاصل کلام یہ نکلے گا کہ مقدمۃ العلم وہ ہوتا ہے کہ جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو، اور مقدمۃ العلم میں تین چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، تعریف موضوع غرض غایت، اب علم کا شروع کرنا تعریف موضوع غرض غایت پر موقوف ہوگا۔ شارح بیان فرماتے ہیں کہ علم کا شروع کرنا جو اس علم کی تعریف پر، اس علم کی غرض و غایت پر، اس علم کے موضوع پر موقوف ہوتا ہے، اس کی وجہ ان کے مقامات پر انشاءاللہ بالتفصیل بیان کی جائے گی۔ دیکھیے مقدمہ قد جرت عادت المصنفین، مصنفین کی یہ عادت جاری ہو گئی ہے بأن یذکروا قبل الشروع فی المقصود، بہی طور کہ وہ مقصود کو شروع کرنے سے پہلے جملۃ من الکلام، کلام کا ایک جملہ ذکر کرتے ہیں۔
کا تعریف العلم، جیسے کہ علم کی تعریف، و بیان الحاجت الیہ، اور اس علم کی بیان حاجت، و موضوعی، اور اس علم کا موضوع، و یسمونہا مقدمہ، تو جو کلام کا جملہ ذکر کرتے ہیں جس میں 3 چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ مصنفین اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ مقدمہ رکھتے ہیں۔ فقد صنع صنیعہم، لہذا مصنف علیہ الرحمن نے انہی مصنفین کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے حیث صدر کتابہ بہا، اپنی کتاب کو بھی مقدمے سے شروع فرمایا۔ فقال، تو کہا، مقدمہ ای ہذہ مقدمۃ، یعنی کہ یہ مقدمہ ہے، وہی بکسر الدال، یہ دال کے کسرے کے ساتھ ہے، ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہ مقدمہ بنا کیسے ہے؟ مقدمۃ الجیش سے۔ ہم مقدمۃ الجیش کس کو کہا جاتا؟ فرماتے ہیں للجماعۃ المتقدمۃ، اس جماعت کو کہتے ہیں جو لشکر سے آگے رہتی ہے۔ من قدمہ بمانا تقدم، یہ کیسے بنا؟ یہ قدمہ بمانا تقدم سے بنا۔ وقیلہ، کہا گیا ہے مقدمہ، یہ دال کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یعنی کہ مقدمہ۔ تو اب اس کو فتح کے ساتھ پڑھنا کیوں کر درست ہے؟ اس لیے درست ہے کہ جب ہم فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا آگے کیا ہوا، تو چونکہ مقدمے میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہ مقصود سے پہلے ہوتی ہیں، مقصود سے آگے کی ہوئی ہوتی ہیں، اس مناسبت سے اس کو مقدمہ دال کے فتح کے ساتھ پڑھنا بھی درست ہے۔ وقیلہ، کہا گیا ہے بفتح الدال، یہ مقدمہ کیا ہے؟ دال کے فتح کے ساتھ، یعنی کہ مقدمہ ہے۔ لأن هذه المباحث، اس لیے کہ یہ مباحث جعلت مقدمتاً علی غیرها، کہ یہ مباحث مقدم کر دیے گئے ہیں اپنے علاوہ پر۔ جب یہ مقدم کر دیے گئے ہیں تو مقدمے میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہ آگے کی ہوئی ہوں گی، اس مناسبت سے اس کو مقدمہ کہنا بھی صحیح ہے۔ والمراد بالمقدمۃ ہنا مقدمۃ العلم، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مقدمے کی 2 قسمیں، ایک کا نام مقدمۃ العلم، دوسرے کا نام مقدمۃ الکتاب، لیکن یہاں پر ان 2 قسموں میں سے کون سا والی قسم مراد لی گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں والمراد بالمقدمۃ ہنا، یہاں پر مراد مقدمے سے کیا ہے؟ مقدمۃ العلم ہے۔ مقدمۃ العلم کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ما یتوقف علیہ الشروع فی مسائل العلم، مقدمۃ العلم کہتے ہیں کہ جس پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو، جس پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو، اس کو مقدمۃ العلم کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى 3 أُمُورٍ، اور مقدمۃ العلم 3 امور پر مشتمل ہوتا ہے، بیان الحاجت الی المنطق، غرض و غایت پر، ورسمہ، اور اس علم کی تاریخ پر، وموضوعہ، اور اس علم کے موضوع پر، وَسَتَعْرِفُ وَجْهَ توقف الشروع فی العلم، اور ان قریب آپ علم کے شروع کرنے کے موقوف ہونے کی وجہ کو پہچان لیں گے، علی کل واحد من هذه الامور، ان امور میں سے ہر ایک پر، یعنی کہ جو مقدمۃ العلم میں 3 امور ذکر کیے جاتے ہیں، ان 3 امور پر جو علم کا شروع کرنا موقوف ہے، تو شارح بیان فرماتے ہیں کہ ہر ایک امر پر علم کے شروع کرنے کے موقوف ہونے کی وجہ آپ اسی کے مقام پر جان لیں گے جہاں پر علم کی تعریف کو ذکر کیا جائے گا، جہاں پر علم کی غرض و غایت کو ذکر کیا جائے گا، جہاں پر علم منطق کے موضوع کو ذکر کیا جائے گا، فی موضوعہ، انشاءاللہ اسی کی جگہ پر آپ جان لیں گے انشاءاللہ۔ مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں طائفۃ من الکلام، کلام کا وہ حصہ، قدمت جو امام المقصود، مقصود سے پہلے لایا گیا ہو، لأنہا ترتبط بالمقصود، تاکہ اس کے ذریعے سے مقصود سے تعلق ہو جائے، وتنفع فیہ، اور تاکہ مقصود میں اس کے ذریعے سے نفع حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔